نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کسی نبی کو نہ بھیجا۔ یہاں تک کہ جو پہلا انسان تھا اس کے لیے کون نبی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیج دیا، آدم علیہ السلام کو، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزے عطا فرمائے ہیں۔ آج ان معجزات کے بارے میں بھی ہماری نئی نسل بہت ناواقف ہے، اور اس کے ذہنوں میں معجزے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا یہ صرف ایک واقعہ ہوتا ہے یا اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ لفظ معجزہ، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ یہ اس میں فاعل ہے باب افعال سے، گرامر کے اعتبار سے، اور اسلامی اور شرعی دینی اصطلاح کے اعتبار سے معجزہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھوں، رسول کے ہاتھوں ظاہر فرماتا ہے، اور وہ عام انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ باقی معجزات احادیث میں ہیں، لیکن قرآن حکیم میں مستقل طور پر انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے۔ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے، ان کی کوئی اور تعبیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ویسا ہی اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پھر جب ہم معجزات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ماحول کے مطابق معجزات عطا فرمائے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں بھیجنا تھا اور قیامت تک کے لیے بھیجنا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو قیامت تک وہ انسان، عام انسان نہیں کر سکیں گے، تاکہ وہ معجزہ رہے۔ کیونکہ معجزے کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ عام انسان اس کو نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاتھوں، اپنے مخصوص بندوں یعنی انبیاء کے ہاتھوں اس کو ظاہر کرواتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں جو ضروریات، جو جس چیز کا لوگوں کے ذہنوں پر بہت زیادہ ایک بھوت سوار ہوتا ہے، ایک لوگ اس چیز کو وزن دیتے ہیں، لوگ اس کو مانتے ہیں، اس چیز کو، اسی چیز کے بارے میں معجزات اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی معجزات قرآن مجید میں، اس وقت کے لوگ، خاص طور پر فرعون، وہ خود جو دنیا میں حکومت کرتا تھا وہ صرف اور صرف جادوگروں کے بل پر حکومت کرتا تھا اور اپنا ظلم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا تو اس کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو ہی اتارا۔ تفصیل سے قرآن مجید میں موجود کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دی، دین کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور تم ان کی بات کو مانو جو میں لے کر آیا ہوں دین اللہ کی طرف سے، تورات کو مانو، تو اس نے جواب میں جادوگروں کو اتارا۔ اور جادوگر جب میدان میں اترے تو آپ نے پڑھا قرآن مجید میں کہ اس نے، جادوگروں نے رسیاں پھینک دیں، رسیاں ڈال دیں، اور ان کو اپنے جادو کے ذریعے سانپ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا القی عصاک، آپ اپنی لاٹھی جو ہے
جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یہ زمین پر ڈال دیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ سانپ بن کر سارے سانپوں کو نگل گئی. میں بہت مختصر کر رہا ہوں تفصیل سے قرآن مجید میں تاکہ میں اصل موضوع کو عرض کر سکوں. تو وہ ایک لاٹھی سانپ بن کر سارے سانپوں کو نکل گئی. آگے قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے. یہ ایک دم کیا ہوا؟ آپ حضرات میں سے کوئی ڈاکٹر ہوں گے، کوئی انجینئر ہوں گے، کوئی بہت ماشاءاللہ میدانوں مختلف میدان کے ماہر ہوں گے. آپ کے سامنے اگر کوئی انسان آئے نا اپنی مہارت دکھائے تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ میرے میدان کا بندہ ہے کہ نہیں، میری فیلڈ کا بندہ ہے کہ نہیں، ایک دم سمجھ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جادوگروں کی رسیوں کو جب وہ ایک لاٹھی کھا گئی نا تو جادوگر اپنے جادو میں ماہر تھے. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جادوگر نہیں، یہ موسیٰ جادوگر نہیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. اور پھر اتنا پکا ایمان لائے کہ آپ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کیجئے کہ فرعون نے دھمکیاں لگائی ان کو. فرعون نے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، میں تمہیں کھجور کے تنوں میں نا سولی دوں گا، پھانسی دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کون زیادہ عذاب دینے والا ہے. جادوگروں کو کہا. تو موسیٰ پہ ایمان لے آئے، اس کے رب پر ایمان لے آئے. بڑی دھمکیاں لگائی اس نے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا یہاں کھجور کے درختوں میں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کون. اس سب دھمکیوں کے باوجود ان جادوگروں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو نے جو کرنا ہے کر لے. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمائے جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا آپ مطالعہ کرتے ہیں. اس دور میں میڈیکل سائنس بڑی ترقی کی ہوئی تھی، طب، علم طب بہت ترقی تھی. خود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیمسٹری بڑی عروج پر تھی. اسٹرانومی، علم فلکیات کمال کا تھا. جو حضرات اسپیس سائنس تھوڑا بہت مطالعہ رکھتے ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے اس بات کو کہ گلیلیو نے دوربین ایجاد کی. تو وہ دوربین کے ایجاد کرنے سے پہلے وہ لوگ اتنے اسٹرانومی میں، علم فلکیات میں اتنے ماہر تھے کہ 7 میں سے 6 سیارے زمین پر بیٹھے بیٹھے دریافت کر چکے تھے. کیا کمال ہوگا ان لوگوں کا ذہن کا. یونانی لوگ، رومی لوگ، کمال. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیمسٹری کتنے کمال کی تھی، علم کیمیا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو فرعون غرق ہوا اور اس کی لاش کو ممی بنایا. ممی اسٹف کو نہیں کہتے، اسٹف کا آپ کہتے ہیں کہ کسی جانور کو شکار کرتے ہیں تو اس کے اندر سے گوشت نکال کے اس کی کھال میں بھوسا بھر دیتے ہیں، توڑی چوڑی بھر کے، تو اس کو پھر سی کر وہ بناتے ہیں. اس کو آپ اسٹف کرنا کہتے ہیں. ممی اور چیز ہے. ممی یہ کہ اصل جسم کو محفوظ کر دیا جائے. تو انہوں نے مسالے لگا کر فرعون کی لاش پر، آج بھی موجود ہے، آج بھی فرعون کی لاش وہ اس فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے. اصل پٹیاں لپیٹ لپیٹ کر مسالے لگا لگا کر اس کی لاش کو محفوظ کیا. آج بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے. اور جو حضرات پیتھالوجی اور کیمسٹری پڑھتے ہیں تو وہاں وہ ایک چیپٹر پڑھتے ہیں کہ سائنس کتنی ترقی کر چکی. پیتھالوجی یعنی ایک چیز کا جز نکال کر اس کے بھی اجزاء معلوم کر لیتے ہیں، اس کے اندر کیا کچھ ہے. لیکن فرعون کی ممی کو، اس کے جسم کو جو پٹیاں باندھ کر مسالے لگا کر محفوظ کیا گیا، سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آج تک ہم معلوم نہیں کر سکے کہ وہ کیا چیزیں لگائی تھیں. ان کا کمال دیکھیں کیمسٹری کا، آج تک معلوم نہیں کر سکے. سائنسدانوں نے ابھی تک ہاتھ چھوڑے ہوئے، ہم نہیں معلوم کر سکے کہ کیا چیزیں لگائی تھیں. اللہ نے ایسا محفوظ کروایا ان کے ہاتھوں سے. تو کیمسٹری کے ماہر.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو معجزات دیے گئے. اب ان کے زمانے کے اندر یہ علم فلکیات اور علم کیمسٹری یہ بھی کمال کی تھی. بہت ماہر لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. تعمیرات کے کتنے ماہر، قوم عاد، قوم سمود. پہاڑ کھڑا ہے نا، کیا تعمیرات کرتے ہوں گے. آج بھی موجود کھنڈرات کہ پہاڑ بالکل صحیح سالم کھڑا ہے، اور اس کے اندر دروازہ بنایا، اس کے اندر کمرے بنائے، اس کے اندر ہال بنائے، اس کے اندر کھانے کی میز بنائی، اس کے اندر کرسیاں بنائیں، اور ایک بھی پتھر نہیں ٹوٹا ہوا، سب صحیح سالم اندر سے پہاڑ. کمال ہے کہ نہیں تعمیرات کا. آج بھی موجود کھنڈرات، لوگ جاتے ہیں دیکھتے پہاڑ کو تراش تراش کے. کیا انسان تھے وہ، بڑی مہارتیں تھیں ان کی، بڑی طاقتور قومیں تھیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اب وہ لوگ چاند اور سورج کی پوجا کرتے، خاص طور پر سورج کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے. اس لیے کہ جب آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں تو کیمسٹری میں اصول بتایا جاتا ہے کہ زندگی کی جو اکائی، جو بنیاد ہے زندگی کی، وہ حرارت ہے. جہاں دنیا میں حرارت نہیں ہوتی وہاں زندگی بھی نہیں ہوتی. قطب شمالی، قطب جنوبی کے علاقوں میں جہاں سورج کی روشنی نہیں ہوتی وہاں پانی میں مچھلیاں بھی نہیں ہیں، زندگی نہیں ہے وہاں. زندگی کے لیے حرارت چاہیے. اب حرارت ہمیں دو چیزوں سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے انسانوں کو، ایک سورج سے، ایک آگ سے. چنانچہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا ہے، یہی تو زندگی دینے والے ہیں. سورج کی بھی پوجا کرتے تھے. جاہل قوم نہیں تھی وہ، کوئی ان پڑھ قوم نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم. وہ جاہل پتہ کس چیز سے تھی؟ وحی الہی سے. علوم و فنون کے ماہر تھے وہ لوگ. جاہل قوم نہیں تھی کہ جو آگ کو سجدہ کرتی تھی. وہ جہالت ان کے اندر جو تھی وہ وحی الہی سے جہالت تھی، وہ اس سے ناواقف تھے. کیا وحی الہی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس چاند اور سورج اور آگ کو پیدا کرنے والا بھی کوئی اور ہے، بس یہ وحی الہی سے معلوم ہوتا ہے. یہ انبیاء آ کر بتاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے آگ میں ڈالا. اور آپ آیات جب پڑھتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انہی کو، جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. ساتھ میں پارے میں پوری تفصیل. چاند کو دیکھا، کہا میرا یہ رب ہے. جب چاند غائب ہو گیا کہنے لگے رب تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، یہ کیسا رب ہے. پھر سورج دن کو نکلا تو کہنے لگا فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر. یہ خدا ہے نا، یہ بڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے. دیکھیں قوم کو کیسے سمجھایا. فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر. جب سورج نظر آیا دن کو کہنے اصل میں یہ ہے نا بڑا خدا. جب وہ شام کو وہ بھی غروب ہو گیا، فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. یہ تم نے کیسا خدا بنایا جو غروب ہو جاتا ہے؟ خدا تو ہر وقت موجود ہوتا ہے، یہ تو غائب ہو گیا. یعنی قوم کو کیسے سمجھایا. وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. اس کے بعد اس قوم نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. کئی دن تک نمرود نے، بادشاہ تھا اس وقت وہ، تو کئی دن تک آگ کو بھڑکایا گیا، اس میں آگ میں ڈالا گیا اس کو. آپ ذہن میں رکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا. پتہ ہے وہ قوم آگ کی پوجا کرتی تھی. انہوں نے صرف آگ میں نہیں ڈالا، اپنے خدا کے سپرد کیا تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے. بھڑکایا اور ان کو آگ میں ڈالا. اب جناب بارش آتی، بادل آتے، آگ بجھ جاتی، اللہ کے لیے کتنا آسان تھا. لیکن قرآن مجید پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کیا کہا. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تھا. بخاری شریف کی حدیث. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا کہ آخرت میں، بخاری شریف کی حدیث میں، اسی حدیث میں، کہ آخرت میں جب سب لوگ بے لباس ہو کر جمع ہوں گے نا قیامت کے دن، تو سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوگا. کہ ان کو اللہ کے دین کی خاطر بے لباس کیا گیا تھا، تو آخرت میں سب سے پہلا لباس جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. تو اللہ نے اس آگ کو کیا کہا تھا، معجزہ دیکھیے گا.
اللہ نے اس آگ کو کہا قلنا، ہم نے کہا، یعنی اللہ نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈک والی ہو جا، بردن بجھنے کو نہیں کہا، جلتی رہے، لیکن تیرا کام ہے حرارت پہنچانا، گرمی پہنچانا، تو ٹھنڈک والی ہو جا، وہ سلامن، اور تو سلامتی والی ہو جا، تیرا کام ہے تباہی مچانا، تو سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو گئی، بجھی نہیں، جلتی رہی، لیکن اس نے ابراہیم کو نہیں جلایا۔ معجزہ دیکھیے، قرآن معجزہ۔ پھر اس قوم نے حضرت ابراہیم، آپ پڑھیے قرآن مجید، سیرت کی کتابیں پڑھیے، قصص القرآن پڑھیے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم نے تنگ نہیں کیا، پھر اس قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو ستایا نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے خدا کے سپرد کیا تھا، اس نے تو کچھ کہا نہیں، وہ زندہ سلامت باہر نکلے، کئی ہفتے رہے اس میں آگ میں، جب زندہ سلامت باہر نکلے تو اس قوم نے پتہ کیا کہا، قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ انہوں نے نکال دیا، اپنے علاقے سے نکال دیا، کچھ کہا نہیں، تکلیف پھر نہیں پہنچائی، کیونکہ ان کو خدا نے ان کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، یعنی آگ میں جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اس دور میں میڈیکل سائنس بڑی ترقی یافتہ تھی، آپ جب پڑھیں گے عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت جو یہ ہمارا اب 2023 چل رہا ہے، جو کیلنڈر چل رہا ہے، اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپریل سن 571 عیسوی کو پیدا ہوئے، اپریل کے مہینے میں، اور 571 عیسوی، اور عیسوی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت 570 سال ہو چکے تھے، تو اس وقت بڑا میڈیکل سائنس اور آپریشن یہ عروج پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا، قرآن مجید کے الفاظ، ابرئ الاکمہ والابرص باذنہ، اکمہ مادرزاد نابینا، یعنی پیدائشی نابینا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اللہ اس کی بینائی کو ٹھیک کر دیتا تھا، قرآن مجید۔ والابرص، برس میں مبتلا شخص اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اس دور کے معجزات، ماننے والوں نے مانا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اور کوئی نبی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تشریف لائے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، وہ قیامت تک کوئی انسان اس معجزے کو نہیں کر سکے گا، اس کام کو نہیں کر سکے گا۔ یہ قرآن حکیم بھی معجزہ، قرآن حکیم خود معجزہ، اعجاز القرآن، اس پر کتابیں لکھی گئی کہ قرآن حکیم کیسا معجزہ ہے، تاثیر کے اعتبار سے معجزہ، الفاظ کے اعتبار سے معجزہ، حفاظت کے اعتبار سے معجزہ، عمل کے اعتبار سے معجزہ، اور اس جیسا کلام انسان نہیں کر سکے۔ کوششیں ہوئی ہیں، اچھا کوششیں ہوئی ہیں، لوگ بڑے بڑے کلام کہتے تھے قرآن مجید کے مقابلے میں، اور اس کو بیت اللہ پہ لٹکاتے تھے، شاعر سے اس وقت کے بڑے بڑے، انا اعطینا کل کوثر، اس کے چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں اللہ نے کہا اس جیسی صورت بنا کر لے کر آؤ، تو اس وقت کے شاعر نے یہ سورۃ الکوثر کے مقابلے میں سورت لکھی، سورۃ الفیل کے مقابلے میں الم تر کیف فعل ربک، اس کے مقابلے میں سورت بنائی اس نے، شاعر نے۔ اور پتہ ہے اس وقت کے شاعر نے بخاری شریف کی احادیث، ترمذی کی احادیث، ان شعراء نے خود پھاڑ دی کہ نہیں، یہ اس کے مقابلے کا کلام نہیں، معجزہ۔ بیت اللہ کی دیواروں پر وہ 7 قصیدے لٹکائے ہوئے تھے قرآن کے مقابلے میں، آج وہ اردو بازار میں سارے 7 قصیدے، جن کو سبع معلقہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں درس نظامی میں، مدارس میں باقاعدہ عربی ادب کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، وہ 7 قصیدے جو لٹکائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن اس وقت کے شاعر کہتے تھے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں، قرآن حکیم معجزہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ قرآن مجید میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ 15ویں پارے کے آغاز میں،
اور پھر سورۃ النجم کے اندر پہلے رکوع میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے رب اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ رب اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا راتوں رات. اس کو کہتے ہیں اسرا، رات کے وقت سفر کرنا. اس دور کے اندر 40 راتوں کا سفر تھا اونٹوں پر مسجد حرام سے فلسطین تک، بیت المقدس تک 40 راتوں کا سفر. جو پتہ ہے کتنی دیر میں ہوا تھا کہ جہاں سے اپنے پھوپھی کے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے نا، دروازہ بند کیا. احادیث تو وہ دروازہ بند کیا تو اس کی کنڈی ہل رہی تھی. جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی. حدیث کنڈی ہل رہی تھی. اور پھر وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں تک، اور وہاں سے واپس آنا. آج کل تو سائنس آسمان کو مانتی نہیں. کسی سائنس کی کتاب میں لفظ سکائے آپ کو نہیں ملے گا. آسمان کسی سائنس کی کتاب میں نہیں ملے گا کبھی بھی، اس لیے کہ وہ خلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا تجربہ، سائنس ہے تجربے اور مشاہدے کا نام. سائنس بری چیز نہیں ہے، نہ میں اس کی برائی کر رہا ہوں. سائنس تو تجربے اور مشاہدے کا نام ہے، خیالی باتوں کا نام نہیں ہے، اندیکھی باتوں کا نام نہیں ہے. ان کا تجربہ مشاہدہ ہوا ہی نہیں. سائنسدانوں کا آسمان گئے نہیں، دیکھا نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سکائی جو ہے نا انگلش کا لفظ، یہ انگلش لٹریچر کا لفظ ہے، سائنس کا نہیں ہے. کیونکہ آپ کے ذہن میں آئے گا پھر یہ انگلش میں کہاں سے آیا. جی انگلش لٹریچر کا لفظ، سائنس کا نہیں ہے. اوپر اسپیس ہے، خلا ہے. چنانچہ اس دور کے بھی لوگ جو تھے قریش مکہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر باتیں بتائیں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ خود گئے، کیونکہ پہلے کبھی نہیں گئے تھے. بخاری شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر یہ واقعہ بتایا تو ان کفار کے ذہنوں میں بھی خواب نہیں تھا، جسمانی واقعہ ہونے پر اشکال تھا. خواب ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قریش نے الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیے، بخاری شریف میں وہ سوالات موجود. اچھا آپ مسجد اقصی گئے تھے تو اس کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے ستون ہیں. آپ بھی کوئی 30-40 سال بھی اگر ہو گئے ہو نا کسی صاحب کو ای بلاک کی مسجد میں جمعہ پڑھتے ہوئے، نمازیں 5 وقت پڑھتے ہوئے نا، تو کسی دن ایک گھر والوں نے پوچھ لیا نا کہ آپ ای بلاک میں جو نماز پڑھتے ہیں. میں پڑھتا ہوں، 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. آپ سے پوچھے کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کھڑکیاں دروازے تو گننے نہیں آتے، نماز پڑھتے چلے جاتے. لیکن ان کے سوال یہ تھے کہ آپ فزیکلی گئے تو بتائیں وہاں کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے. بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم، وہ خانہ کعبہ کے جو اونچی دیوار ہے تھوڑی سی جگہ چھوڑی، تو وہ حتیم کے اوپر کھڑے ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو میرے سامنے کر دیا، اور وہ لوگ سوالات کرتے تھے، میں جوابات دیتا تھا. اس لیے ہمارے ایمان کا تعلق کیا کہ معراج معجزہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے. آج اتنی بات یہاں مکمل کر رہا ہوں. آئندہ نشست میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے سفر میں کیا کیا دیکھا، اور کتنی مستند باتیں جن پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور کون سی باتیں غیر مستند کی جن پر ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ان معجزات پر قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان لانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.